بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی عنایت اور توفیق سے اس وقت پروگرام ازالہ شبہات میں مسئلہ بدعت پر میں گفتگو کر رہا ہوں۔ گزشتہ پروگراموں میں نے بدعت کے اوپر مختلف اینگل سے گفتگو کی کہ بدعت کا لفظ جو ہے اس کا کیا معنی ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آج بھی اس پر کچھ گفتگو ہوگی۔ اور بدعت کا مطلب نیا کام ہوتا ہے، اگر وہ اسلام کے خلاف نہ ہو تو وہ کام کسی زمانے کے ساتھ اس کی قید نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری زمانہ حیات میں نئے کام کیے اور ان کاموں کو اللہ تعالی نے قبول فرمایا، ان کا اجر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجر کی ان کو خبر دی۔ یعنی کام انہوں نے خود شروع کیا، اللہ تعالی نے قبول بھی فرما لیا، اور خبر ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ تمہارا وہ کام قبول ہو گیا۔ اگر کوئی نیکی کا کام جو قرآن و سنت کی روح کے خلاف نہ ہو، اگر اس کام کا شروع کرنا ہی بدعت سیئہ ہوتا، برا ہوتا، حرام ہوتا، بندہ جہنمی ہو جاتا، تو وہ صحابہ کرام وہ کام کرتے ہی کیوں؟ اسی طرح صحابہ کرام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد صحابہ کرام کے نئے کاموں کی فہرست اور میں نے وہ کام آپ کو دیے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ کسی کام میں اختلاف ہو سکتا ہے، صحابہ کا بھی، تابعین کا بھی، تبع تابعین کا بھی، اور بعد میں علماء کا بھی، کہ ایک بندہ ایک کسی کام کو نیک سمجھ کر کرتا ہے، اس کو انجام دیتا ہے، وہ اپنی ذات میں کام اچھا ہوتا ہے، اسلام کے مزاج کے خلاف نہیں ہوتا، تو وہ اس نقطہ نظر سے اسے جائز سمجھ کر کرتا ہے۔ مگر دوسرا ایک عالم یا صحابی یا تابعی یا تبع تابعی، اس کی نظر میں کوئی اس کے اندر اور بات ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کو وہ پسند نہیں فرماتا، اس کے پاس کوئی اور دلیل ہوتی ہے یا کسی اور نقطہ نگاہ سے دیکھتا ہے، تو وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ یہ نیک کام ہے، میں اسے پسند نہیں کرتا، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ وہ اجتہادی اور اختلافی معاملات ہوتے ہیں، وہ الگ بات ہے۔ لیکن صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے نئے کام کیے، اور وہ علماء نے حضور کے زمانے میں، حضور نے ظاہری زمانے میں قبول فرمائے، بعد میں صحابہ نے اور ائمہ نے۔ اس پر انشاءاللہ آگے بھی گفتگو ہوگی، پیچھے بھی میں کر رہا ہوں۔ آج جو میں آپ کے سامنے ایک چیز بیان کرنے والا ہوں بدعت کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست جب یہ کہتے ہیں کہ بدعت کیا ہے، تو ان کے ذہن میں ہمیشہ 4-5 باتیں ہوتی ہیں۔ ایک میلاد ہو گیا، عرس ہو گیا، 11ویں ہو گئی، جمعرات کی ختم ہو گیا، جمعے کے بعد صلاۃ والسلام پڑھنا ہو گیا، بس یہی باتیں ہوتی ہیں۔ اور جتنی بدعت کے اوپر کلام کیا گیا ہے، کتابیں لکھی گئی ہیں، کروڑوں ڈالر اور پاؤنڈ لگائے گئے ہیں، وہ انہی معاملات کے اوپر ہیں۔ ابھی انشاءاللہ 1-2 پروگراموں کے بعد میں براہ راست ان چیزوں کو میں ٹچ کروں گا کہ جن کو بدعت کہا گیا اور ان کے اوپر کتابیں لکھی گئی، اور وہ کون سے معاملات ہیں جن کو بدعت کہا گیا۔ تو ان کی نظر سے میلاد اور 11ویں ان چیزوں پر ہی ہوتی ہے۔ جب وہ سوال ان سے پوچھا جائے کہ بدعت کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں بدعت وہ ہے جو کام صحابہ نے نہ کیا ہو۔ یعنی پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ وہ کام صحابہ نے نہ کیا ہو۔ تو یہ ایک پہلا ایک فیشن بن گیا ہے کہ یہ کام صحابہ نے کیا ہے، جی نہیں، صحابہ نے تو نہیں کیا۔ اب جو اگلا بندہ ہوتا ہے وہ ہر بندے کی حدیث، کتاب و تاریخ پر نظر تو نہیں ہوتی کہ وہ بتا سکے۔ ہر ایک بندے نے ابن حجر کی الاصابہ تو نہیں پڑھی،
اس ذوالغابہ تو نہیں پڑھی، ابن عبد البر کی الاستیاب تو نہیں پڑھی، کتب ستہ تو نہیں پڑھی، مسانید احادیث کی کتاب تو نہیں پڑھی، اور ان کو اس کی اصل کا تو معلوم نہیں ہوتا، تو وہ بیچارہ اپنے علم کے مطابق کہہ دیتا ہے کہ صحابہ نے نہیں کیا، تو وہ کہتے ہیں یہ بدعت ہو گیا۔ یعنی بدعت کا معنی ان کے نزدیک یہ ہے کہ جو کام صحابہ کرام نے نہ کیا ہو، اب اور اس سے اگلا سٹیپ وہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام نہ کیا ہو، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا ہے کہ نہیں، اس پر تو میں گفتگو کر چکا ہوں پچھلے پروگراموں میں۔ آج میں نے صحابہ تک اپنی گفتگو کو محدود رکھنا ہے۔ تو پہلا سوال ہوتا ہے کہ یہ کام صحابہ نے کیا نہیں، تو وہ بدعت ہے۔ تو وہ بدعت اس کام کو کہتے ہیں جو صحابہ نے نہ کیا ہو۔ اس کے لیے میں آپ کے سامنے ایک ریفرنس پڑھتا ہوں، پھر میں اگلے دلائل ان کے پیش کرتا ہوں کہ اس کے اوپر وہ دلیل کیا دیتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، اس کا نام ہے راہ سنت، مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کی یہ کتاب لکھی ہوئی ہے۔ اور راہ سنت کا مطلب یہ ہے کہ سنت اور بدعت کے خلاف، اور اس کے اندر جتنے مضامین ہیں وہ سارے یہی ہیں، میلاد اور اونچی ذکر کرنا، بس یہی ہے، اسی کو وہ بدعت کہتے ہیں، اسی کے مسئلے کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ اصل میں یہ کتاب جال حق، جو کتاب حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، اس کے اندر جو بدعت کا باب ہے اس کے جواب میں انہوں نے یہ کتاب لکھنے کی کوشش کی ہے۔ تو وہ اس کے اندر بدعت کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، شاطبی سے وہ اس معنی کو نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ عبادت جس کو صحابہ کرام نے نہیں کیا سو تم بھی اس کو مت کرو۔ یعنی کام بدعت کیا ہے؟ بدعت کی تعریف یہ ہے کہ جو کام صحابہ نے نہ کیا ہو، یہ بدعت کا معنی وہ لکھ رہے ہیں۔ آگے حافظ ابن کثیر کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت یہ فرماتے ہیں جو قول اور فعل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرات صحابہ کرام سے ثابت نہ ہو تو وہ بدعت ہے، اس کام کا کرنا بدعت ہے۔ تو یعنی بدعت کا معنی انہوں نے یہ لکھا کہ جو کام صحابہ کے زمانے میں نہ ہوا ہو۔ اس کے اوپر انہوں نے دو کوٹیشن دی ہیں، دو ریفرنس دیے، ایک حافظ ابن کثیر کا اور ایک شاطبی کا، مگر اس میں نہ شاطبی نے یہ بات بتائی ہے کہ یہ معنی انہوں نے کہاں سے اخذ کیا ہے، نہ ہی حافظ ابن کثیر نے اور نہ ہی انہوں نے اس کے اوپر آگے کو دلیل دی ہے کہ کیا یہ بات بنتی ہے کہ وہ کیسے یہ اخذ کر لیا، کیونکہ بدعت کا لفظ جو ہے اگر یہ ہم کہہ دیں کہ جو کام صحابہ کے زمانے میں نہ وہ بدعت ہے، تو بدعت کا لفظ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے استعمال ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا فرمایا تو بدیع السماوات والارض کہا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا، ایجاد کیا۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، اور وہ جو صالحین تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی، ان کے بارے میں کہ انہوں نے بدعت کا کام کیا، تو بدعت کا لفظ تو پہلے بھی استعمال ہوتا تھا۔ تب یہ کہنا کہ بدعت وہ کام ہے جو صحابہ نے نہ کیا ہو، یہ تو بدعت کے معنی کے مفہوم کے مخالف ہے، یہ تو وہ بات بنتی نہیں ہے، خواہ اس کو کسی نے بھی ذکر کیا ہو، شاطبی نے کیا ہو یا حافظ ابن کثیر نے کیا ہو، اس جگہ پر انہوں نے اس کی وضاحت نہیں کی۔ لیکن دوسرے مقامات پر اور جو دیگر صاحب ہیں انہوں نے ایک اور روایت نقل کی ہے، جس روایت سے انہوں نے سرفراز خان صفدر صاحب نے بھی کی ہے اور لوگوں نے بھی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بدعت کا یہ کہاں سے ہم نے لیا ہے کہ بدعت کا یہ معنی ہے، اس کے اوپر انہوں نے ایک روایت لکھی ہے، بخاری مسلم کی ہے، اور یہ انہوں نے بیان کیا ہے، یہ 42 پیج کے اوپر ہے۔ میں ابھی ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، بعد میں پوری روایت پڑھتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ بدعت یہ کہاں سے پتہ چلا کہ وہ کام بدعت ہے جو صحابہ نے نہ کیا، تو کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے زمانہ میں ہیں، پھر ان کے بعد والے، پھر ان کے بعد والے، پھر ایسی قومیں آئیں گی جن کی شہادت کے قسم سے ہوگی اور شہادت اور گواہی سے سبقت کرے گی۔ تو انہوں نے کہا یہ بخاری مسلم میں، مسند طیالسی میں اور دیگر کتبوں میں کتابوں میں یہ روایت ہے۔ آگے اسی حدیث کو انہوں نے دوبارہ مشکات کے حوالے سے لکھا کہ انہوں نے بھی حضور نے فرمایا کہ میرا زمانہ بہتر ہے۔ تو اس کا مطلب ہوا جو کام صحابہ کے زمانے میں نہ ہو تو وہ کام بدعت ہو گیا۔ اب میں اس کے بعد انشاءاللہ میں ڈائریکٹلی وہ روایات پڑھتا ہوں آپ کے سامنے،
اور آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ذرا خالی ذہن ہو کر اس بات کو تھوڑا سا سوچیں کہ کیا یہ بات بنتی ہے۔ یہ جو انہوں نے بخاری مسلم کی حدیث لکھی ہے، پہلے میں وہ حدیث آپ کو پڑھ کر بتاتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضائل صحابہ میں بخاری اور مسلم دونوں جگہ پر یہ روایت آئی ہے کہ عمران ابن حسین فرماتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خیر امتی کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ایک زمانہ آئے گا، میرا زمانہ سب سے بہتر زمانہ ہے، پھر جو ان کے بعد زمانہ آئے گا، پھر جو ان کے بعد زمانہ آئے گا۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کو بہتر فرمایا، پھر صحابہ کے زمانے کو، تابعین کے، تبع تابعین کو۔ اب اس بات سے، اس حدیث سے، جیسے میں نے اس کتاب سے بھی پڑھا، اگر آپ غور کریں تو اس کے اندر تو بدعت کا لفظ سرے سے منشن ہی نہیں ہوا، آیا ہی نہیں بدعت کا لفظ، کہ اس سے یہ اخذ کیا جائے کہ جی بدعت کا معنی یہ ہے کہ جو خیر القرون میں نہ ہو، صحابہ کے زمانے میں نہ ہو، اور اس میں تو صرف صحابہ کا بھی لفظ نہیں ہے، اس میں تو تابعین، تبع تابعین کا بھی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ قال عمران فلادری اذکر بعد کرنہ مرتین او ثلاثہ ثم ان بعدکم قوم یشہدون، کہ وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار فرمایا یا 3 بار فرمایا کہ میرے بعد لوگ وقت آئے گا اور صحابہ کا ہوگا اور وہ بہتر ہوگا۔ سبحان اللہ، اس سے تو یہ بات نہیں بنتی کہ وہ بدعت وہ ہوتی ہے جو صحابہ کے زمانے میں نہ ہو۔ اب اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ اس کا بدعت سے تو سرے سے تعلق ہی نہیں بنتا، اس سے یہ اخذ کرنا یہ تو بڑی ایک عجیب بات ہے۔ بلکہ اگر میں ایک بات کہہ دوں آپ برا نہ محسوس کریں تو میں کہہ دیتا ہوں، بلکہ یہ استدلال کرنا خود بدعت ہے اس حدیث سے، کہ بدعت کا لفظ کا معنی یہ ہے کہ جو صحابہ کے زمانے میں کام نہ ہوا ہو، اس حدیث سے اخذ کرنا یہ خود بدعت ہے۔ کیوں؟ اس میں تو ایسا ہی نہیں، وہ تو فضیلت کی بات ہے۔ اب اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ بدعت سے تو اس کا تعلق نہیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مطلب ارشاد فرما دیا، وہ ساتھ لکھا ہوا ہے، اور امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے یہ روایت لکھی ہے اس حدیث کے ساتھ کہ میرا زمانہ بہتر، پھر صحابہ کا، پھر تابعین کا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ خیر و برکت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی ہے۔ خیر القرونی، خیر القرنی، سب سے زیادہ جو بہترین زمانہ، والعصر، جس زمانے کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے، اور کائنات کو اللہ نے اپنا آخری پیغام وحی کی صورت میں، قرآن کی صورت میں جو دیا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیا۔ حضور کی زمانے میں اللہ نے اپنی رحمت کی سب سے زیادہ خیرات تقسیم کی۔ اس معنی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ سب سے بہتر زمانہ ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانہ میں ہی دین مکمل ہوا، قرآن مکمل ہوا، دین مکمل ہوا۔ اب دین کی کوئی نئی بات، ایسی وہ بات جو دین سے ٹکرائے، وہ کوئی بندہ شروع نہیں کر سکتا، وہ خاص صحابہ کا زمانہ ہو یا تابعین کا یا قیامت تک کا زمانہ ہو، وہ کوئی شروع نہیں کر سکتا۔ مگر یہ بات کہ جو بات صحابہ نے نہیں کی وہ دکھائیں، میں اس بات پر آج زیادہ زور دے رہا ہوں۔ اب دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ کی حدیث میں ارشاد فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا، یأتی علی الناس زمان، اللہ اکبر، فیغزو فام من الناس فیقال هل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیقولون نعم فیفتح لهم۔ حضور فرماتے ہیں میرا زمانہ تو بہتر اس لحاظ سے ہے کہ میں ہوں اور خدا کی وحی آتی ہے، خیر و برکت نازل ہوتی ہے۔ اب ان کا زمانہ صحابہ کا کس طرح سے ہے؟ وہ بھی خیر و برکت کے اعتبار سے ہے کہ خیر و برکت اس میں زیادہ ہوگی، عمل زیادہ ہوگا، ان کی برکات زیادہ ہوں گی، فتوحات زیادہ ہوں گی۔ کیوں؟ آگے اس کی مثال دی۔ حضور نے فرمایا کہ زمانہ آئے گا
جنگ ہو رہی ہوگی کہیں اور جنگ ذرا مشکل ہوگی، تو جب وہ مشکل ہوگی تو کوئی آواز دینے والا کہے گا کہ کیا ان مجاہدین میں، ان لوگوں میں، فیقال حل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم میں کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے؟ مشکل جنگ میں ہے صحابی؟ فیقولون، تو لوگ کہیں گے نعم، ہاں 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 ہے صحابی۔ فیفتح لہم، بس اتنی بات کہنے کی دیر ہوگی کہ اللہ اس لشکر کو فتح دے دے گا اس صحابی کی برکت کی وجہ سے۔ اب کیا ہوا؟ میرا زمانہ برکت والا اور میرے بعد صحابہ کا زمانہ برکت والا، ان کی برکات زمانے کو ملیں گی، ان کے ذریعے سے دین اسلام کا نور پھیلے گا، ان کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ظاہر ہوں گی، علوم جو ہیں وہ ظاہر ہوں گے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم کے امین ہیں، وہ بابرکت ہوں گے۔ اور بخاری مسلم نے اس روایت کے ساتھ، اس روایت کا بخاری نے تو پہلے اس کا ذکر کیا تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ جو میں لکھ رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا میرے صحابہ کا زمانہ بہتر، اس کا مطلب کیا ہے۔ امام بخاری تو یہ سمجھ رہے ہیں، مسلم تو یہ سمجھ رہے ہیں، لیکن ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست کہتے ہیں نہیں، اس کا مطلب ہے کہ جو کام صحابہ نے نہ کیا ہو وہ بدعت ہے، حالانکہ سرے سے بدعت کا لفظ اس کے اندر نہیں ہے۔ آگے سنیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تابعین کا زمانہ بہتر ہے۔ اب دیکھیں اس کا کیا معنی ہے، فرماتے ہیں حضور نے فرمایا ثم یأتی علی الناس زمان فیغزو فئام من الناس فیقال حل فیکم من صاحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ایک زمانہ آئے گا، اس وقت اسی طرح کا معاملہ ہوگا، تو کوئی پوچھنے والا، کوئی سوال کرنے والا یہ سوال کرے گا کہ کیا تم میں حضور کے صحابی کی زیارت کرنے والا کوئی بندہ ہے ان کے اندر؟ تو آواز دی جائے گی ہاں ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيُفْتَحُ لَهُمْ، تو جب وہ تابعی اس مجمع میں موجود ہوگا، اس گروہ میں موجود ہوگا، تو اس لشکر کو فتح دے دی جائے گی تابعی کی برکت کی وجہ سے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا ثم یاتی علی الناس زمان، پھر اب تیسرا زمانہ آ گیا، فیغزو فیام من الناس، پھر وہی بات ہوگی، غزوہ ہوگا، جنگ ہوگی۔ پھر پوچھنے والے پوچھیں گے فیقال حل فیکم من صاحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر پوچھا جائے گا کیا تم میں کوئی ایسا بندہ ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کو دیکھا ہو جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو؟ تو فیقولون، تو کہا جائے گا نعم ہاں، فیفتح لہم، تو پھر ان کو فتح دی جائے گی۔ صحابہ کا زمانہ، تابعین کا، تبع تابعین کا، اس حدیث نے اس مسئلے کو کلیئر کر دیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے نا کہ کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ میرا زمانہ بہتر، پھر صحابہ کا، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا۔ امام مسلم نے جب اس حدیث کو لکھا ہے تو انہوں نے کرن کا جو مطلب ہے وہ 4 تک بھی لے گئے ہیں کہ 4 زمانوں کا مطلب ہے، وہ راوی نے کہا ہو سکتا ہے جس پہ امام بخاری نے لکھا 2 کا ذکر کیا یا 3 کا یا 4 کا، وہ اس روایات میں ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے۔ لیکن اس سے یہ بات کہاں سے نکل آئی کہ جو بندہ، جو کوئی کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے زمانے میں نہ ہوا ہو وہ بدعت ہوتا ہے۔ اب اسی روایت سے انہوں نے یہ اخذ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں جو کام نہ ہو تو وہ کام جو ہے وہ بدعت ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ویسے کمال یہ ہے، میں صدقے جاؤں، میں قربان جاؤں، ایسے اجتہاد پر، ایسے فہم پر اور ایسی علمی بصیرت پر اور ایسے کمال علم پر کہ لفظ بدعت وہاں ہے ہی نہیں، بدعت کی سرے سے باس ہی نہیں ہے،
اور لیکن وہ کسی کو نظر نہیں آتی. میں نے اینک اتار کر دیکھوں تو مجھے نظر نہیں آتا. اب میں نے اینک لگائی ہے تو اینک لگا کر دیکھوں تب بھی بدعت کا لفظ نہیں آیا. صاف حدیث کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. میرا زمانہ بہتر، صحابہ کا بہتر، تابعین کا بہتر، تبع تابعین کا بہتر. یہ نہیں بھائی، نہیں ہے. بخاری آپ بھی کھول لیں، مسلم کو کھول لیں، فضائل صحابہ کی کتاب کے اندر آپ کو اس کے اندر یہ بات نظر نہیں آئے گی. لیکن اس کے اوپر زور پھر دیا جاتا ہے. یہاں پر میں جو آج مسئلہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں نا آج کے پروگرام میں، اس کے دو حصے ہیں. پہلا تو یہ جو ابھی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ابھی دوسرا میں چھیڑوں گا اس کے بعد، کہ یہ سرے سے کہنا ہی غلط ہے کہ بدعت وہ ہوتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کام نہ کیا ہو. نہیں، بدعت کا مطلب ہوتا ہے شروع کرنا، خواہ وہ کام کسی زمانے میں کسی وقت میں شروع ہوا ہو. اس کام کی نیچر کو دیکھیں گے. اگر کام نیچر اسلام کے خلاف ہوگا، فطرت اسلام کے خلاف ہوگا، اسلامی احکام کے خلاف ہوگا، خواہ وہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں شروع ہو، وہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بعد شروع ہو، وہ حواریین کے زمانے میں شروع ہو، یا وہ عمر بن لوہی نے شروع کیا ہو، یا وہ کسی اور نے شروع کیا ہو، اس کام کی نیچر کو دیکھیں گے. میں پچھلی بار اور روایات پڑھ چکا ہوں کہ عمر بن لوہی نے نئے کام شروع کیے، کہا گیا یہ بدعت ہیں، یہ حرام ہے، یہ کفر ہیں، یہ شرک ہیں. اب وہ صحابہ کے زمانے کی بات تو نہیں تھی. مطلب یہ کہ دیکھا یہ جائے گا کام کیا ہے. آج ہمارے زمانے میں اگر کوئی بندہ کام شروع کرے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، وہ کہے کہ اگر میں نماز پڑھتے وقت میں چیئر پر بیٹھا ہوں، اس وقت میں چیئر کی مثال دے دیتا ہوں، وہ یوں کہے کہ 4 کرسیاں میں اپنی دائیں جانب رکھ لوں، 4 کرسیاں بائیں جانب رکھ لوں، 4 پیچھے رکھ لوں، 4 آگے رکھ لوں، اور ان کرسیوں کے جرمٹ میں، ان کرسیوں کے درمیان میں 2 نفل پڑھوں. تو جب یہ میں 2 نفل پڑھوں گا تو یہ زیادہ نفل قبول ہوں گے، ان پر زیادہ ثواب ہوگا. اور وہ اس طرح سے شروع کر دے اور لوگوں کو کہے کہ اس طرح سے نماز پڑھو، کرسیاں ارد گرد رکھ لو، کیونکہ یہ قبولیت کا سائن ہے. اب اس کو کہیں گے بدعہ سیئہ، کہیں گے نیا کام شروع ہوا پر کام ہے برا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ صحابہ کے زمانے میں ہوا ہے کہ نہیں، یہ تو سرے سے بحث ہی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ کام اپنی نیچر میں، یہ کام برا ہو گیا، یہ بدعہ سیئہ ہو گیا. لہٰذا کام اس طرح سے دیکھیں گے کہ یہ کام غلط ہو گیا. ایک بندہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کرے اور سامنے آگ جلا لے. آگ کا میں مطلب یہ کلیئر کر دوں کہ انگلینڈ کے اندر اب تو آگ کا زمانہ نہیں رہا، کولے لوگ جلا لیتے ہیں کمرے کے اندر کہ وہ کمرہ رہے نماز کے وقت، وہ نہیں میں ایک بات کر رہا کہ کمرہ کمرہ. ایک بندے نے آگ جلا لی اور قرآن کی تلاوت شروع کر دی، اور وہ ساتھ آگ کی طرف دیکھتا ہے اور وہ یہ گمان کرتا ہے، یہ کہتا ہے، اعلان کرتا ہے، عقیدہ رکھتا ہے کہ آگ کی معیت میں آگ کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنے کا ثواب زیادہ ہوگا. اب یہ نیا کام ہے، حرام ہے، بدعہ سیئہ ہے. اس کے اوپر وہ جتنی آپ احادیث بدعت کے رد میں آئی ہیں ان کو آپ بات کر لیں تو وہ کام بات درست ہو گئی. یہ مثال میں نے اس لیے دی ہے کہ یہ نہیں کہ صحابہ کے زمانے میں ہو، کسی زمانے میں بھی ہو تو اگر نیک کام ہو تو اس کا ثواب ہوگا، برا کام ہو تو برا ہوگا. لیکن اس کا شروع کرنے والے عالم ہو، شریعت کے پابند ہو، صالحین ہو، اور اس کے اندر وہ اسلام کی اشاعت کا سبب ہو، دین کا کام ہو، اللہ تعالیٰ کی قربت کا سبب ہو، نہ اس کے اندر جا ہو، نہ اس کے اندر شہرت مقصود ہو، نہ اس کے اندر وہ کسی اسلام کے حکم سے ٹکرائے. یہ بدعت کا معنی یہ میں شروع سے کہتا آ رہا ہوں. مگر یہ کہ جو صحابہ کے زمانے میں نہ ہو اور یہ روایت پیش کر دینا، اس روایت سے وہ بات نہیں نکلتی جو ہمارے دوست دھکے سے، زور سے، ڈالر، ریال، تیل کے زور پر نکالتے ہیں نا، وہ بات اس بخاری مسلم سے نہیں نکلتی. اگر نکلتی ہو تو مجھے ضرور بتا دیں. اگر کوئی ایسی اینک ہو جس سے وہ الفاظ یہاں نظر آ جائیں تو مجھے بھی وہ اینک بتا دیں. اس سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ تو بات کلیئر ہو گئی کہ اس روایت سے، اس حدیث سے یہ بات نہیں نکلتی. اب وہ کوئی روایت لائیں آپ کہ جس کے اندر یہ ہو کہ جو کام صحابہ نے نہ کیا ہو، جو کام وہ بدعت ہوتا ہے، اس پر خدا کا فرمان لائیں، اس پر مصطفیٰ کا فرمان لائیں
کسی لکھنے والے کی شاطبی کی بات بھی نہیں ہے، یا کسی بات کی بات بھی نہیں ہے کہ وہ جی ابو شامہ نے لکھا، وہ فلاں نے لکھا۔ ایک طرف تو کہتے ہیں جی کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی غلامی کا جو ان کی اتباع ہے وہ گلے میں ڈالتے ہیں، اور پھر شاطبی پر جا کھڑے ہوتے ہیں، پھر وہ فلاں پر جا کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ اور اس رسول کا فرمان لائیں کہ بدعت یہ ہو کہ جو صحابہ کے زمانے میں نہ ہو وہ کام بدعت ہے، یہ لائیں۔ اور میں نے تو آپ کو بتا دی، آیتیں پڑھ کر بتا دی کہ بدعت ایک لفظ ہے، اس کا مطلب شروع کرنا، اس کا کسی زمانے سے کوئی تعلق نہیں۔ بدیع السماوات والارض، کائنات کی کوئی چیز نہیں بنی، اور خدا فرماتا ہے میں نے اس وقت ایجاد کی بدیع السماوات والارض، اس وقت ہو گیا۔ اب میں اس کا دوسرا رخ میں عرض کر رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ بعض لوگ جب ہم برکت کی بات کرتے ہیں نا کہ اشخاص کے اندر برکت ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں شخصوں کے اندر تو برکت نہیں ہوتی، عبادت میں برکت ہوتی ہے، رحمت میں برکت ہوتی ہے، اشخاص میں نہیں، ان کا وسیلہ نہیں ہوتا۔ بندوں کے پیچھے نہ جائیں، کیوں؟ وہ کہیں لوگ بت بنا کر نہ پوجنے لگ جائیں۔ اب یہاں جو حدیث میں نے آپ کے سامنے یہ پڑھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد ایک غزوہ ہوگا، اور جب وہ غزوہ ہوگا تو اس میں یہ سوال ہوگا کہ فیقال حل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم میں حضور کا صحابی ہے؟ پھر تابعی کے بارے میں سوال ہوگا، پھر تبع تابعی کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو جو لوگ اشخاص سے اتنا دور بھاگتے ہیں کہ شخصوں کی، بندوں کی برکت نہیں ہوتی، عملوں کی برکت ہوتی ہے، یہاں عمل کی بات نہیں ہو رہی، یہاں ذوات کی بات ہو رہی ہے، یہاں بندوں کی بات ہو رہی ہے، کام کی بات نہیں ہو رہی، نام کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کے راستے میں وہ جہاد تو کر ہی رہے ہیں، مگر آج جو فتح مل رہی ہے، آج خدا اپنے بندوں کی شان ظاہر فرمانا چاہتا ہے۔ فرمایا آج جو میں تمہیں فتح دے رہا ہوں وہ کام کی بنا پر نہیں ہے، وہ آج نام کی بنا پر فتح دے رہا ہوں، صحابی کی وجہ سے ہے، اس کی برکت سے ہے، تابعی کی برکت سے ہے، تبع تابعی کی برکت سے، ان کے وسیلے سے مل رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں وہ نیک عمل کا تو وسیلہ ٹھیک ہے، بندوں کے بھی کوئی وسیلے ہوتے ہیں، کبھی بندوں کے وسیلے سے بھی کچھ ہوا ہے؟ یہ ہوا ہے، یہ بخاری مسلم لکھ رہے ہیں اور سید الکائنات ارشاد فرما رہے ہیں، ہوتا ہے بندوں کے ذریعے سے، اور یہاں ہوا ہے۔ دوسری بات، اگلی بات شروع کرنے سے پہلے یہ میں کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا زمانہ بہتر ہے، کہتے ہیں جی وہ شخصوں کی بات نہیں ہے، میرے صحابہ کا زمانہ بہتر ہے، تابعین تبع تابعین کا۔ کیا حضور کے زمانے میں جو بہتر زمانہ ہوا ہے وہ کیوں ہوا تھا؟ اس لیے کہ عام طور پر دن کے 12 گھنٹے ہوتے ہیں، اور حضور کے زمانے میں دن کے 32 گھنٹے بن گئے تھے۔ عام دنوں میں ہفتہ 8 دن کا ہوتا ہے، 7 دن کا، تو حضور کے زمانے میں 19 دنوں کا ہفتہ بن گیا تھا۔ عام دنوں میں مہینہ 29 یا 30 ڈیز کا ہوتا ہے، تو حضور کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی 80 دنوں کا مہینہ بن گیا تھا۔ گھنٹے بھی وہی تھے، دن کا وقت بھی وہی تھا، راتیں بھی وہی تھی، دن بھی وہی تھے، سارا کچھ وہی تھا، ہفتے کے دن بھی، مہینے کے دن بھی، سال کے دن بھی، مہینوں کے نام بھی وہی تھے۔ تو بدلا کیا تھا؟ یہ برکت کس کی وجہ سے ہوئی ہے؟ یہ وجود مصطفیٰ کی وجہ سے برکت ہوئی ہے۔ صحابہ کے زمانے میں جو فتح ہوئی ہے وہ وجود صحابی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تابعی کا زمانہ بہترین ہے، وجود تابعین کی وجہ سے ہوئی ہے، تبع تابعین کے وجود کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نسبتوں کی برکتیں ہوتی ہیں۔ اگر وقت کی نسبت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائے تو ثواب بڑھ جاتا ہے، برکت زیادہ ہو جاتی ہے۔ صحابہ سے نسبت ہو، تابعین سے، تبع تابعین سے ہو، تو وہ دن گھنٹوں میں بڑھتے نہیں ہیں، برکت میں بڑھتے ہیں۔ تو اسی طرح اس حدیث سے تو برکت کا مفہوم نکلتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ نہیں جو ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست خواہ نکال رہے ہیں۔ اب میں اس کا دوسری سائڈ لے رہا ہوں، اور یہ ذرا آپ اس سے بھی ذرا دھیان سے سنیں۔ وہ یہ ہے کہ ایک بندہ اس نے جمعرات کا ختم دلایا۔ ختم کا یہ مطلب ہے کہ گھر والوں کو اکٹھا کیا، بیوی بیٹھ گئی، بچے بیٹھ گئے، سورہ یاسین کی تلاوت کر لی، ذکر کر لیا، اور اس کے بعد یہ دعا کر دی کہ یا رب العالمین یہ ثواب میرے خاندان سے جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان کو عطا فرما دے، ہمارے گھر میں برکت دے دے، میرے بچوں کو دیندار بنا دے، ہمیں دیندار بنا دے، ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارا خاتمہ دین پر فرمانا۔ یہ دعا کی اور گھر میں جو پکا ہوا تھا اس کو کھا لیا۔ اس کو کہتے ہیں جمعرات کا ختم۔
اس کے علاوہ اگر کچھ اور زیادہ کر لیا تو چونکہ لوگ مصروف ہوتے ہیں، کاموں پر ہوتے ہیں، دنیا دار ہیں، ہم لوگ دنیا میں تباہ ہوئے ہیں، وہ صحابہ کرام کی طرح نہیں کہ ہمہ وقت دین میں ہی ہوں. یہاں تو لوگ ایسی تباہی ہو گئی ہے، نعوذ باللہ 5 نمازیں نہیں پڑھتے. تو ایسی حالت میں لوگوں کو دین کی طرف لانے کے لیے ایک یہ طریقہ ہے. دوسرا یہ کہ جمعرات کے دن آپ نے کچھ احباب کو بلا لیا، کھانا آپ نے پکایا، وہ آئے، دعا کی، دین کی بات ہوئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی. تو یہ کام، اس کو ہم کہتے ہیں جمعرات کا ختم یا ذکر ہو گیا. ذکر پر تو میں اگلا پروگرام کروں گا آگے چل کر انشاءاللہ، اس پر میں پورا ذکر کرنے والا. اچھا، اگر کوئی بندہ محلے میں یہ کام کرتا ہے، لیکن یہ جمعرات کا دن اس لیے ہوتا ہے کہ وہ جمعہ کا برکت والا دن ہوتا ہے، اس پر بھی میں آگے بات کروں گا. تو وہ کہتے ہیں جو محلے کے بندے شبہ ڈالنے والے دوست ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بتائیں کہ یہ کام صحابہ نے کیا تھا؟ جی نہیں، اس بندے کے مطابق نہیں کیا. تو وہ کہتے ہیں پھر تو یہ بدعت ہو گیا. کیوں؟ بدعت وہ کام ہوتا ہے جو صحابہ نے نہ کیا ہو. تو جب صحابہ نے نہیں کیا تو تم نے یہ کیوں کیا؟ بتائیں ابو بکر نے کیا ہے، بتائیں عمر نے کیا ہے، بتائیں عثمان نے کیا ہے، بتائیں علی نے کیا ہے، بتائیں بلال نے کیا ہے، بتائیں ابو ہریرہ نے کیا ہے، بتائیں انس بن مالک نے کیا ہے. وہ جتنے نام صحابہ کے آتے ہیں نا وہ بول دیتے ہیں. بتائیں. وہ سادہ بندہ ہوتا ہے اللہ کا، اس نے ایک کار خیر کیا ہوتا ہے. اب وہ صحابہ کی زندگیاں الاستیاب تو اس نے پڑھی نہیں ہوتی، الاصابہ اس الغابہ تو پڑھی نہیں ہوتی، اور پھر اس فارم میں تو صحابہ کرام میں کیا بھی نہیں ہوتا. اب وہ کیا بیان کرے؟ لیکن اس کو صحابی کا نام کا رعب ڈالا جاتا ہے، اور صاحب یہ کہ جو کام صحابی نے کہ وہ بدعت ہے، اور ساتھ یہ روایت پڑھ دی جاتی جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے. تو کیا صحابی کا کام اگر فرض کریں ہم دکھا دیں، میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، اگر ہم صحابی کا یہ کام دکھا دیں کہ صحابہ کرام نے ختم قرآن کیا، لوگوں کو جمع کیا اور انہوں نے دعا کی، برادری والوں کو جمع کیا، انس بن مالک نے کیا، تو کیا وہ ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست مان جائیں گے اس بات کو؟ قول صحابی کو اور عمل صحابی ان کے لیے کافی ہو جائے گا؟ وہ مان لیں گے؟ بعض میرے ناظرین جو ہیں، پروگرام دیکھنے والے، وہ کہیں گے کہ ہاں ہو سکتا ہے، آپ دکھائیں تو صحیح، ہو سکتا ہے کہ وہ مان جائیں. میں آپ کو قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اگر انس بن مالک کا دکھا دیں، ابو ہریرہ کو دکھا دیں، کسی صحابی کا دکھا دیں، تو وہ نہیں مانیں گے. یہ صرف ایک رعب ڈالنے کا ایک فیشن بن گیا ہے کہ صحابہ سے دکھائیں، صحابہ سے دکھائیں، صحابہ سے دکھائیں. یہ ایک رعب اور فیشن ہے. وہ نہیں مانتے صحابہ کرام کے کام کو، وہ کہتے ہیں نہیں قرآن. پھر جب اگر آپ صحابہ کرام سے دکھا دیں تو وہ اگلی بات کریں گے کہ دکھائیں کہ یہ کام حضور نے کیا ہے کہ نہیں. اس کی ایک میں مثال ایک دو آپ کو دیتا ہوں. ابھی پچھلے دنوں میں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کے اوپر کافی پروگرام کیا، قراءۃ القبور کے اوپر بڑی تفصیل سے وہ پروگرام ہوا. قراءۃ القبور پر میں نے محدثین کے وہ سارے حوالہ جات آپ کے سامنے رکھے. ایک میرے دوست ہیں بڑے، انہوں نے وہ میرا پروگرام دیکھا، تو انہوں نے قراءۃ القبور کے اوپر وہ جب میں بولتا جاتا تھا تو انہوں نے کچھ حوالہ جات بھی لکھ لیے. انہوں نے پاکستان میں فون کیا کہ آپ قبر پر قرآن جب جائیں نا تو الحمد شریف پڑھ لیں، سورہ فاتحہ پڑھ لیں، سورہ بقرہ کی ابتدائی آخری آیات پڑھ لیں، تو آپ پڑھ کر قبرستان میں یہ کر سکتے ہیں. تو جن کو انہوں نے فون کیا وہ ذرا اس دماغ کا بندہ تھا کہ وہ اس بات کو نہیں مانتا تھا کہ جی نہیں، وہ نہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے کہا نہیں کر سکتے ہیں. اس نے اسے کہا، وہ جو بندہ تھا اس نے اس میرے دوست سے کہا کیا یہ کام صحابہ نے کیا تھا؟ چونکہ عادت پڑی ہوئی تھی نا، وہ فوراً اس کی زبان سے وہ بات نکلی، کیا صحابہ نے یہ کام کیا تھا؟ کسی ایک صحابی کا بتا دیں. جیسے وہ جوش میں کہتے ہیں نا، اس نے پورا جوش سے بتا دیا. اس نے کہا ہاں صحابی نے کیا. اس نے کہا کس نے کیا؟ اس نے کہا عبداللہ بن عمر نے کیا ہے، حضرت عبد الرحمن نے کیا. وہ میں نے صحابہ کرام کے نام اس کے اندر بتائے تھے پروگرام کے اندر، میں ان کو اب دہرانا نہیں چاہتا، انہوں نے وہ بتا دیے. ان صاحب نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ میرے بجائے بات کرنے کے ہمارے جو مسجد کے خطیب ہیں نا، بڑے عالم ہیں وہ،
وہ مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ کر آئے ہیں، تو آپ ان سے یہ بات کریں، کیونکہ مجھے تو ان کا پتہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں وہ عبداللہ بن عمر نے کیا۔ انہوں نے کہا اچھا ان کا نمبر دیں۔ انہوں نے ان کو فون کیا، انہوں نے کہا جی عبداللہ بن عمر نے کہا ہے، پسند کیا ہے کہ وہ پڑھنا قرات علی القبور کا۔ تو انہوں نے کہا وہ جو صاحب مدینہ یونیورسٹی ہے، وہ کہنے لگے وہ تو ساری روایتیں ہی ضعیف ہیں، وہ تو من گڑت ہیں، وہ تو کہیں ثابت نہیں، وہ تو برس پڑے۔ ان کے سامنے اب انہوں نے اتنی محنت کی کہ وہ میری تقریر سن کے ازالہ شبہات جن پر وہ میں نے لیا، شاید ان کو کوئی خاص ضرورت تھی، انہوں نے وہ کتابیں بائے کر لیں۔ انہوں نے وہ سامنے کتاب رکھی الاذکار امام نووی کی، تو میں نے اس کے اندر وہ بتایا تھا کہ امام نووی کہتے ہیں یہ جو روایت ہے بے اسناد جید ہے، بے سند حسن ہے، اس کی روایت بھی حسن ہے اور یہ جید ہے۔ تو وہ جب انہوں نے کہا نا وہ تو من گھڑت ہے، وہ موضوع ہے، وہ فلاں ہے، وہ شروع ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ بات یہ ہے کہ یہ امام نووی نے تو لکھا یہ حسن ہے، بہقی نے کہا ہے حسن ہے، تو اب آپ فرما رہے ہیں کہ یہ درست نہیں، تو یہ تو نہیں بات بنتی، یہ تو حسن ہے، تو لہٰذا قرات القبور جائز ہے، کیونکہ آپ نے کہا کہ صحابی کا دکھائیں، صحابی کا تو میں نے بتا دیا۔ اب وہ جو صاحب مدینہ یونیورسٹی کے فاضل تھے وہ برسے، وہ کہنے لگے یہ صحابی کی بات ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دکھائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات علی القبور کیا ہو، یا اس کا حکم دیا ہو، یا آپ نے جنت المعلا میں جا کر کیا ہو، جنت البقیع میں کیا ہو، احد پر کیا ہو، حضور کا دکھائیں۔ تو انہوں نے کہا حضرت جناب ابھی تو آپ فرما رہے تھے کہ صحابی کا دکھائیں، تو میں نے صحابی کا تو دکھا دیا، تو صحابی تک آپ رہتے، آپ نے کہا تھا جو کام صحابہ کے زمانے میں ہو وہ کام عبادت ہوتا ہے، وہ جائز ہوتا ہے، اور جو کوئی صحابی کرے وہ جو میں نے دکھا دیا۔ تو انہوں نے کہا نہیں میں نہیں مانتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دکھائیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے کہ اگر صحابی سے دکھا بھی دیں کہ ختم قرآن صحابہ کرتے تھے، انس بن مالک کرتے تھے، تو کیا وہ ماننے والا مان لے گا؟ اور اگر وہ ذرا بڑا آدمی ہو، یہ تھا اس نے کہا کہ حضور سے دکھائیں، اگر وہ دوسرے ایکا ہو، ایک خوارج ہو، تو وہ یہاں نہیں ٹھہرے گا۔ اگر ہم یہ بخاری سے دکھا دیں، مسلم سے دکھا دیں، ابو داؤد طیالسی سے کوئی فعل صحابی کا دکھا دیں، کسی کے مطالبہ کہے کہ یہ صحابی نے کیا، ہم کہیں یہ دیکھیں کیا، یہ لکھا ہے، تو پھر وہ وہاں سٹیپ نہیں کرے گا، وہ کہے گا قرآن سے دکھائیں۔ یعنی ہمارا کام منانا تو ہے ہی نہیں، ہمارا کام تو سنانا۔ میں آپ کو یہ بات کلیئر کر رہا ہوں کہ یہ لفظ فیشنی لفظ ہے کہ صحابہ سے دکھائیں۔ ارے بابا جب صحابہ سے دکھاتے ہیں تو کوئی نہیں مانتا، کیوں؟ کسی بات کا ماننا اور ہے، جاننا اور ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کے دل کے اندر کسی بات کا گھر کر دے یہ بات اور ہے۔ لیکن صحابہ اکرام سے وہ باتیں ثابت ہیں جب آپ اپنے شبہ ڈالنے والے دوستوں کو دکھاتے ہیں تو وہ مانتے نہیں ہیں۔ اب میں اس کا فائنل کر رہا ہوں، وہ یہ کہ یہ میرے پاس حافظ ابن تیمیہ کا فتاویٰ ہے، اور اس کا کتاب توحید الالوہیہ، یہ اکثر اس کتاب کے میں آپ کو حوالے دیتا رہتا ہوں۔ تو اس کے اندر انہوں نے ایک بحث چھیڑی، یہ بات انہوں نے فتاویٰ کے اندر بھی چھیڑی۔ وہ جب میں فتاویٰ کا حوالے دیتا ہوں تو بعد مرتبہ مجھے دوست کہتے ہیں وہ نمبر ضرور بتائیں، تو نمبر بھی لکھ لیں۔ لکھنا تو کسی نے کیا، اگر کسی نے لکھنا ہو تو مجموعہ فتاویٰ، مجموع الفتاویٰ جلد 1 جز 1 اور صفحہ نمبر 219 اور کتاب توحید الالوہیہ، اس کے اندر بھی انہوں نے یہ بات کی ہے۔ اور یہ کتاب میرے پاس ہے، اس کا بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، وہ قاعدہ جلیلہ، اس کے اندر جو وسیلے کے اوپر حافظ ابن تیمیہ کی کتاب ہے اس کے اندر بھی انہوں نے یہ بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ قصہ میں نے آپ کو سنایا ہے، جب میں نے وسیلے کی بات کی تھی وہ اس پر میں نے بڑی تفصیل سے وہ سارے یہ حوالے پڑھے تھے، میں اس کا ہنٹس دے رہا ہوں، اشارہ کر رہا ہوں آپ کو اب اس وقت۔ حضرت عثمان بن حنیف، جن کو ہم حنیف کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتلائی تھی جب وہ نبینا تھے اور حضور کے پاس آئے، تو وہ اس کی دعا کے اندر تھا کہ یا اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، اللہ نے ان کو آنکھیں عطا فرما دی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ تھا، تو اس زمانے میں ایک بندہ ان کے پاس آیا، انہوں نے کہا میری یہ مشکل ہے، تو میں خلیفہ راشد کے پاس جا رہا ہوں، مگر وہ مصروف بہت ہوتے ہیں اور یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ تو حضرت عثمان بن حنیف نے ان کو کہا کہ میں تمہیں وسیلے والی وہ دعا بتلاتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتلائی
اس وسیلے سے دعا کرو تمہارا کام ہو جائے گا. اس نے وہ دعا کی اور اللہ نے اس کا وہ کام کر دیا. یہ واقعہ قاعدہ جلیلہ کے اندر بھی ہے, فتاوی کے اندر بھی ہے, امام طبرانی نے بھی اس کا ذکر کیا. پہلے تو حافظ ابن تیمیہ نے اس کی سند کے اوپر بحث کی, کیا یہ بات ثابت ہے کہ نہیں. علامہ البانی نے بھی اس کے اوپر بات کی. اب وہ سندوں کے اوپر بات کرنے کے بعد وہ میں کر آیا ہوں, اور اس کا جواب شیخ سعید ممدوح نے ان کے اعتراضات کا وہ دیا, وہ بھی میں سارا پیچھے بیان وسیلے کے بعد میں بیان کر رہا ہوں. میں صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ بات جو ابھی میں حوالہ پڑھنے والا ہوں یہ کس کانٹینٹس میں انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ عثمان بن حنیف نے جو دعا سکھلائی تھی تو اس پر وہ تبصرہ کرتے ہیں. حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ کیا حضرت عثمان بن حنیف کا یہ کہنا کہ تم ذات رسول کے وسیلے سے دعا کر لو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اس کو بنیاد بنا کر یہ کہنا کہ وسیلہ جائز ہے. حافظ صاحب کا اس پر تبصرہ سنیں. وہ کہتے ہیں وَمِثْلِ هَذَا لَا تُثْبَتْ بِهِ شَرْعِيَّةٌ كَسَائِرِ مَا يُنْقَلُ عَنْ أَحَادِ الصَّحَابَةِ فِي جِنْسِ الْعِبَادَاتِ او الاباحات او الاجابات او التحریمات اذا لم يوافقه غیره من الصحابہ علیہ وکان ما یثبت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخالفه لا يوافقه لم يكن فعله سنتا یجب علی المسلمین اتباعها بل غایہ ان یکون ذلك مما یسوء فیہ الاجتہاد ومما تنازعت فیہ الامہ فیجب ردہ رسول اللہ ورسول. آگے اس کے ایک بات پھر دوسری مثال وہ دیتے ہیں, کہتے ہیں میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ ایسی روایات اور صحابہ کے احاد ان سے جو خبریں ایسی منقول ہیں عبادات کے اندر, اس سے نہ مباح ثابت ہوتا ہے, نہ اس سے واجب ثابت ہوتا ہے, نہ اس سے حرام ثابت ہوتا ہے. صحابہ کے اس طرح عمل کرنے سے تو کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا. اصل چیز وہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اور صحابی کے کرنے سے لم یکن فعل و سنت یجب علی المسلمین اتباعها, مسلمانوں پر کوئی واجب نہیں ہے کہ اس کام کی وہ کاپی کریں جو صحابی نے خود کیا ہو, اور صحابی کے کرنے کی وجہ سے کام کا اسلام کے اندر سرے سے ثبوت ہی نہیں ہوتا. کب ہوتا ہے؟ ہاں یہ ان کا ذاتی اجتہاد ہوتا ہے صحابی کا. میں اگر آپ کو اپنی بات سمجھا سکا ہوں, ایک طرف شور ہوتا ہے صحابی سے دکھائیں, اگر دکھائیں تو یہ جواب سن لیں. آپ کو کبھی اتفاق نہیں نہ ہوا صحابہ کا دکھانے کا؟ ہمیں تو ملتا رہتا ہے کہ دکھائیں, ہم نے اس لغابہ سے دکھایا, اس کے بعد یہ روایت سامنے آ گئی. یعنی ایک محض فیشنی لفظ ہے کہ صحابہ سے دکھائیں, جی صحابہ سے دکھائیں, یہ ایک فیشنی لفظ ہے, اس کی کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے. یہ ایک محض مطالبہ ہے, اگر صحابہ سے دکھا دیں تو کوئی نہیں مانتا. اس کے بعد حافظ ابن کثیر نے ایک دوسرا لکھا. ٹائم بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور میں نے آپ کو اس کے اوپر 3-4 باتیں بتانی ہیں, مجھے کہاں تک جا سکتا ہوں میں. آگے وہ کہتے ہیں ایک مشہور بات ہے, وہ کہتے ہیں وَلِهَذَا نَظَائِرِ كَثِيرَةٌ, اس طرح کی صحابہ کی بہت سی مثالیں ہیں جو ثبوت نہیں بنتا. اسی طرح کو ایک مثال دیتے ہیں, کہتے ہیں کانا ابن عمر يدخل الماء في عينه في الوضوء ويأخذ لأذنيه ماء جديدا وكان أبو هريرة يغسل يديه إلى الأذين في الوضوء ويقول من استطاع. اسی طرح صحابہ اکرام کا وہ مثال دیتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ وضو کرتے وقت اپنی آنکھوں میں پانی ڈالا کرتے تھے, کانوں کے لیے مسح جدید کے لیے کیا کرتے تھے, پانی لیا کرتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازوؤں تک کا ہاتھ دھوتے تھے, فرماتے تھے جو اپنی چمک زیادہ کرنا چاہے وہ اس طرح سے کرے. تو یہ ان کی چیزیں تھیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جتنے کام ہیں, وہ گردن کا مسح کرتے تھے, وہ کہتے ہیں فَإِنْ هَذَا
وَإِنِ اسْتَحَبَّهُ طَائِفَةٌ مِنَ الْإِتِّبَاعِ اتِّبَاعًا لَهُمْ فَقَدْ خَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ وَقَالُوا سَائِرُ الصَّحَابَةِ لَمْ يَكُونُوا يَتَوَضَّؤُونَ هَكَذَا۔ کہتے ہیں یہ جو صحابہ نے کیا نا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے گردن کا مسح کیا، عبداللہ بن عمر نے یہاں تک زیادہ ہاتھ دھوئے اور زیادہ پانی سے وضو کیا کہ قیامت کے دن یہ چمکے گا، کہتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ نیا پانی لینا اس کے لیے یہ حدیث سے وضو ثابت نہیں ہے، اس لیے کچھ علماء نے تو اس کی تائید کر دی ہے صحابہ کے کام کی، لیکن جو بڑے صحابہ ہیں انہوں نے تائید نہیں کی۔ یعنی معنی کیا نکلا اس کا؟ پھر میں وہ عبارت پڑھتا ہوں، وہ کہتے ہیں ما ينقل عن احادیث الصحابہ فی جنس العبادات والاباحات والاجابات تحریمات اذا لم یوافقا، اور پھر یہ کہتے ہیں لم یکن فعلہ سنہ یجب علی المسلمین اتباعها بل غایت نہیں یکون ذالک مما یسوع فی الاجتہاد۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کام صحابہ نے کیے، مگر ان کاموں کے کرنے سے ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، ہمارے اوپر کچھ واجب نہیں ہے کہ ہم وہ کام کریں، اگرچہ یہ کام صحابہ اکرام نے کیے ہیں۔ اب میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ یہ جو کہا جاتا ہے جی کہ وہ دکھائیں صحابہ اکرام سے کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ نہیں کیا، اگر صحابہ کرام سے دکھا دیں تو کیا ہوگا؟ اس بات پر میں زور دے رہا ہوں، یہ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ابو ہریرہ نے کیا، کہتے ہیں دلیل نہیں ہے۔ عثمان بن حنیف نے کیا، کہتے ہیں دلیل نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر نے قراءۃ القبور کی، کہتے ہیں دلیل نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تین طلاقوں کو 3 طلاقیں کہا، کہتے ہیں بخاری مسلم کے اندر وہ ایک الگ بڑا مارکۃ الآراء مسئلہ ہے۔ حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں نہیں 3 طلاقیں۔ حضرت عمر کہیں، حضرت عبداللہ بن عمر کہیں، ابو ہریرہ کوئی کام کریں، دوسرے صحابہ کریں، تو وہ کہتے ہیں ہو سکتا کوئی عالم ان سے متفق ہو جائیں، لیکن شریعت کے اندر دلیل نہیں بنتا۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی جو کام صحابہ نے نہ کیا ہو وہ نہیں کرنا چاہیے، یہ ہر وہ عبادت جس کو صحابہ کرام نے نہیں کیا سو تم بھی اس کو مت کرو، جو قول ہے جو صحابہ نے نہیں کیا اس کا کرنا، جو صحابہ کرام سے ثابت نہ ہو اس کا کرنا بدعت ہے، جو صحابہ کرام سے نہ ثابت ہو اس کا کرنا بدعت ہے۔ یہ صحابہ سارا کچھ کر رہے ہیں، پھر بھی وہ زور دے رہے ہیں کہ نہیں، اس طرح سے نہیں وہ بات بنتی۔ وہ کہتے ہیں کہ بات اس طرح سے بنتی ہے کہ اس طرح سے بات بنتی ہے کہ کام صحابی نے کیا ہو، تمام صحابہ نے اس کے ساتھ اتفاق کر لیا ہو، تمام صحابہ نے اس کے ساتھ اتفاق کر لیا ہو۔ اگر تمام صحابہ نے اتفاق نہیں کیا تو قول صحابی ہو یا فعل صحابی ہو وہ حجت نہیں بنتا۔ اب اس وقت میں اس مسئلے پر بات نہیں کر رہا کہ اگر صحابہ کرام کا کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو ترجیح کس کو ہوگی، یا اختلاف ہوتا ہے تو ان کی لیگل نوعیت کیا ہوتی ہے، میں اس مسئلے سے بات نہیں کر رہا۔ کیا قول صحابی فعل صحابی حجت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اس مسئلے پر بھی میں بات نہیں کر رہا۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو فیشن ہے نا کہ یہ کام صحابہ سے دکھائیں، دودھ کا گلاس رکھا ہو تو کہتے ہیں صحابہ سے دکھائیں۔ اب صحابہ سے دکھائیں، صحابہ سے دکھائیں، وہ جب صحابہ کی باری آتی تو گرین جھنڈی دکھا دیتے ہیں، کوئی صحابہ کو نہیں مانتا اس معنی میں، وہ قول صحابی کو کہہ رہے ہیں، اس سے تو مباح بھی ثابت نہیں ہوتا، مستحب بھی ثابت نہیں ہوتا، کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا۔ یہ صحابہ کی مثالیں میں پڑھ پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں۔ ابھی دوسرا سن لیں، عظیم صحابی، اور ان کو حافظ ابن تیمیہ شاب صالح صحابی کہتے ہیں کہ جوان صحابی، شاب صالح صحابی کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں انہوں نے جو کچھ لکھا ہے جس کا میں بتا دیتا ہوں آپ کو، یہ بھی مجموع الفتاوی ہے، جلد پہلی ہے، جز پہلا ہے، صفحہ نمبر 219 ہے، کتاب توحید الالوہیہ ہے، اس کے اندر بھی اسی صفحے کی وہ عبارت آ رہی ہے جس کا اوپر میں نے وہ عثمان بن حنیف کا، ابو ہریرہ کا وہ پڑھ کر آیا ہوں۔ اب دوسرا، یہ مسئلہ بڑا مشہور ہے اس لیے میں اس کا اشارہ کروں گا، پر پورا نہیں پڑھتا۔ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ ابن عمر كَانَ يَتَحَرَّى أَن يَسِيرَ مَوَاضِعَ سَيْرِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم وَيَنزِلُ مَوَاضِعَ مَنزِلَهُ وَيَتَوَضَّأُ فِي السَّفَرِ حَيْثُ رَآهُ يَتَوَضَّأُ وَيَصُبُّ فَضْلَ مَائِهِ عَلَى شَجَرَةٍ صُبَّ عَلَيْهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا اسْتَحَبَّهُ طَائِفَةٌ مِّنَ الْعُلَمَاءِ
ورآہ مستحبا ولم یستحب ذلک جمہور العلماء کما لم یستحبہ ولم یفعلوا اکابر الصحابہ کابی بکر وعمر وعثمان وعلی وابن مسعود ومعاذ بن جبل ولم یفعلوا مثل ما فعل ابن عمر ولو رآہ مستحبا لفعلوا کانوا کما کانوا یتحرون متابعتہ والاقتداء بہ۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے شاب صالح سے ابھی لکھا ہے، وہی میں کوٹ کر رہا ہوں، ان کا کام یہ تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان جگہوں کو تلاش کرتے تھے، کوشش کرتے تھے جانے کی، وہاں جانے کی، پہنچنے کی، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں قیام کیا تھا، جس درخت کے نیچے حضور بیٹھے تھے اس کو پانی دیا کرتے تھے۔ قاضی یاد نے لکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک درخت کے نیچے سے گزرے تو وہ درخت کی شاخیں ذرا نیچے تھیں، تو عبداللہ بن عمر نے اپنا سر نیچے کر لیا۔ وہ ایسا رستہ تھا کہ 4 چفیرے درخت تھے جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے، تو وہ درمیان سے گزر رہے تھے۔ تو عبداللہ بن عمر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں سے گزرے تھے، حضور گھوڑے پر سوار تھے، وہ برانچز جو درخت کی شاخیں تھیں وہ نیچے تھیں، تو نبی کے وسلم نے ایسے سر مبارک اپنا نیچے کر لیا کہ وہ شاخیں نہ لگے۔ عبداللہ بن عمر وہاں سے پیدل گزر رہے ہیں، تو جب یہ پیدل گزرے تھے انہوں نے بھی یہاں ایسے کر لیا۔ تو کسی نے کہا آپ نے ایسا کیوں کہا؟ کہ انہوں نے کہا میں تو کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ تو یہ عاشق مصطفیٰ، سارے صحابہ عاشق تھے، مگر ہر ایک کے اندر ایک جذبے کے اعتبار سے الگ الگ ہوتا ہے کہ کسی کا جذبہ کتنا ہوتا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کوشش کیا کرتے تھے ان راستوں پر سفر کرنے کی، اور جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں اترے تھے وَيَنزِلُ مَوَادِ مَنزِلًا، جہاں حضور کبھی اترے تھے تو وہاں جا کر وہ اترا کرتے تھے، وہاں وہ ٹھہرا کرتے تھے، اور جہاں وَيَتَوَضَّأَ فِي السَّفَرِ حَيْثُ رَآهُ يَتَوَضَّأ، سبحان اللہ، اور جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تھا تو حضرت وہاں جا کر وضو کیا کرتے تھے، اور وضو کا پانی اس درخت کو ڈالا کرتے تھے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تھا، جس درخت کے اندر، سبحان اللہ، کہ یہ درخت کہیں سوکھ نہ جائے۔ یہ عشق والوں کے بڑے عجیب معاملے ہوتے ہیں۔ تو یہ عاشق صحابی تھے، یہ عشق کا اظہار کر رہے تھے، یہ برکت کے لیے جا رہے تھے۔ امام بخاری نے کتاب مساجد مکہ اور مدینہ کے درمیان کا ایک باب باندھا ہے، وہاں انہوں نے حافظ ابن تیمیہ نے تو یہ اشارے کیے ہیں نا، امام بخاری نے ایک ایک چیز کا نام لکھا ہے وہاں پر بخاری کے اندر کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کن کن جگہوں کو تلاش کیا کرتے تھے۔ اور اس کے اندر امام بخاری کا جب میں نے وہ تبرک کے اوپر کیا تھا پروگرام، وہ ازالہ شبہات تبرک اور اس کے اوپر شبہات جو تھے ان کا ازالہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کیا تھا، اس وقت میں نے بخاری کی وہ عبارات پڑھی تھی کہ حضرت امام بخاری یوں کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر اس مقام پر جایا کرتے تھے جہاں اب یہ کنکری پڑی ہوئی ہیں، عبداللہ بن عمر اس مقام پر جایا کرتے تھے جہاں سے اب پانی گزر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ امام بخاری بھی انہی جگہوں پر جایا کرتے تھے جہاں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عمر جایا کرتے تھے۔ ہاں جی، متبرک مقامات پر جانا جائز ہے، صحابی گئے تھے، عبداللہ بن عمر گئے تھے۔ تو اب حافظ ابن تیمیہ کی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ مستحب نہیں ہے جس طرح سے انہوں نے کیا ہے، تو عبداللہ بن عمر کا یہ کرنا وَلَمْ يُسْتَحِبُّ ذَلِكَ، یہ مستحب نہیں ہے، اس سے کچھ ثابت نہیں ہوتا۔ تو یہ پتہ یہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں یہ جو کہا جاتا ہے صحابی سے دکھائیں، اس کا یہ حال ہے۔ اور آگے مجھے وہ اشارہ ہو گیا ٹائم کا، اب میں آپ کو دوسرا یہ بتاتا ہوں کہ دیکھیں اسی بات کو وہ آگے چلا رہے ہیں، اور آگے جا کر وہ کہتے ہیں کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، ان کاموں کا کرنا اس طرح سے درست نہیں ہے۔ تو آگے تو حافظ صاحب نے غضب کر دیا، وہ کہتے ہیں کہ بل ھذا من البدع التي ينهى عن عمر بن الخطاب كما ثبت بالاسناد الصحیحہ۔ وہ کہتے ہیں ان کاموں کا تو کرنا سرے سے بدعت ہے، جس طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کاموں سے منع کیا کرتے تھے۔ اب وہ منع کرنے کی روایت پر میں تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں، اس کے اوپر یہاں پر انہوں نے یہ لکھا
کہ انہوں نے جو ہے وہ بدعہ ہے جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کام کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو کام کرتے ہیں وہ بدعت ہے تو پھر باقی کیا رہ گیا اور کیا مسئلہ اس کا رہ جاتا ہے یہاں پر. یہ جو میرے پاس کتاب ہے، کتاب اقتداء الصراط المستقیم، اسی کے اندر بھی انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے. اب وہ صفحہ نہیں مل رہا، میں اگلے پروگرام میں بتا دوں گا. یہاں پر انہوں نے اس کو لکھا ہے کہ یہ جو کام ہے یہ بدعت ہی نہیں، یہ ذریعہ شرک ہے، یہ جو حضرت عمر فاروق عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے کام ہے. تو آج کے اس ساری گفتگو میں نے آپ کے سامنے دو باتوں کا اظہار کیا ہے. ایک تو یہ کہ بدعت وہ کام ہوتا ہے جو صحابہ کے زمانے میں نہ ہو، یہ بھی فیشنی لفظ ہے. اس کے بعد ہمیں دکھائیں کہ کیا یہ کام صحابہ کرام نے کیا تھا. اگر یہ دکھا دیں تو کیا اس پر وہ مان جائیں گے یا وہ دلیل بن جائے گی؟ تو اس کے اوپر بالکل وہ دلیل جو ہے وہ نہیں بنتی. آگے انہوں نے کیا ہے کہ ومن قال من العلماء ان قول صحابی حجہ فانما قاله اذا لم يخالف غیر من الصحابہ ولا عرف ان يخالف. وہ کہتے ہیں صحابی کا قول صرف کام اسی وقت حجت ہو سکتا ہے جب دوسرے صحابہ نے اس کی مخالفت نہ کی ہو اور صحابہ کے اندر اس نے شہرت نہ ڈالی ہو. اور اگر یہ بات نہیں ہے تو صحابی کا کام حجت نہیں ہو سکتا. لہٰذا یہ بالکل فیشن ہے کہ صحابی سے دکھائیں، میلاد صحابی سے دکھائیں، جمعرات کا ختم صحابہ کرام سے دکھائیں. تو بدعت وہ ہوتی ہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہو اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف ہو، اسلام سے وہ ٹکرا رہا ہو، وہ بدعہ سیئہ ہوتی ہے. اگر نہ ٹکرا رہا ہو تو وہ بدعہ کم از کم اگر اپنی حیت میں ہوگی تو وہ بدعہ حسنہ ہوگی. اس کے اوپر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں تفصیل سے گفتگو کروں گا. آج امید ہے کہ یہ دو باتیں آپ تک میں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پہنچا دی کہ یہ فیشن کو یاد رکھیں اور اس دلیل کو یاد رکھیں کہ بدعہ کس کو کہتے ہیں. جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.